دوستو، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بہت اہم رشتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رشتوں کو تا حیات قائم و دائم فرمائے۔ بے شک جن کے رشتے عالم شباب میں ٹوٹ جاتے ہیں، بچے چھوٹے ہوں خود جوان ہوں، ناگہانی اور اچانک موت آ جائے، سارے کے سارے خواب خیال ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سونے رشتے پہچان واسطے بنائے۔ بی بی صاحبہ فوت تھی گئی ہے، دو بچے ہیں، بیٹی اور بیٹا۔ یہ اللہ دیاں رحمتاں بھی ہیں، نعمتاں بھی ہیں، اور سلسلہ نسب اگاں ودھن واسطے یہ نشانیاں بھی ہیں۔ بے شک اللہ نے ہر ایک رشتہ بنائے، ان کا مقام ہے۔ والد کا اپنا مقام، والدہ کا اپنا مقام، بھائی کا اپنا مقام، ہمشیرہ کا اپنا مقام۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جنہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کئی مرتبہ ذکر فرمائے۔ پہلے سپارے تو گھن کے سورہ بقرہ تو گھن کے آخری سپارے ذکر اللہ نے ذکر فرمائے، یتیماں دے نال بھلائی کرو، یتیماں دے نال احسان کرو، یتیماں دے نال نیکی کرو، یتیماں دے نال اچھے رویے نال پیش آؤ۔ آیات مبارکہ پڑھی ہے، اللہ نے مطالبہ نہیں فرمایا کہ یتیم کو کھانا کھواؤ، اللہ نے یہ مطالبہ نہیں فرمایا یتیم کو اچھا لباس پواؤ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یتیم کو اپنے گھر پلاؤ، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کلا بلا تکرمون الیتیم۔ جے ویلے تواڈے سامنے کوئی یتیم آ ونجے، تواڈے اکھیں دے سامنے آ ونجے، تواڈے بالاں دے نال کھیڈدا ودا ہوے، تواڈے گھر دے وچ آ ونجے، تواڈی تحریر دے وچ آ ونجے، تساں ان کو اتنی عزت رہو، ان کو اتنی عزت رہو کہ ان کو ماں پیو دا پیار یاد نہ آوے، ماں پیو دی کھلی ہوئی شکل ان کو یاد نہ آوے۔ ہی نہ کہ اللہ اج میرا والد ہوے ہا، میرے سر تے ہاتھ رکھے ہا، اے اللہ میری والدہ ہوے ہا، میں کو اپنی گود میں سما گھلے ہا، سینے نال لا گھلے ہا، میرا سر چمڑ پہ منجے ہا، اللہ میں یتیم تھی گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ تسا سر تے ہاتھ رکھے سو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے سی، اللہ ان دے سر تے جتنے بال ہوتن ان دے ہتھیلی دے تلے آتن، اللہ ان دے سارے سالاں دے گناہ معاف فرما دے۔ او ایک واقعہ تھوڑا جیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کا سنتے ہیں تو آپ کو دے میں کو یہ سارا پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ویلے آپ کی ولادت با سعادت تھی، آپ کے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کو پردہ فرما چکے ہیں۔ پورے یتیم پیدا تھا، آپ کی نہ ہمشیرہ ہے، آپ کا نہ بھائی ہے، نہ ہی آپ کے والد محترم ہیں۔ والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر ہے، آپ کی والدہ ماجدہ بھی دنیا کو داغے مفارقت دے چلیاں گئیاں، پردہ فرما گئیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با شہادت کے بعد 6 سال اماں نے سنبھالا، جن میں 4 سال بی بی حلیمہ نے سنبھالا، 2 سال اماں حلیمہ نے سنبھالا۔ اس بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پرورش پہندے پہندے اعلان نبوت تک جڑے پہنچے، اعلان نبوت فرمایا۔ اس بعد غزوات کا سلسلہ شروع کیا۔ ہجرت مدینہ جڑے فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوہ اٹھائی کیا، جڑے غزوہ کیا آپ ایک رضائی ہمشیرہ ہے جن کا نام شیما ہے، کیا نام ہے؟ شیما نام ہے، آپ کی رضائی ہمشیرہ ہے، یعنی اما حلیمہ دی سکی اولاد بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رضائی ہمشیرہ بھی ہیں، آپ کو انگل پکڑ کے کھیرے دیا ہیں، آپ وڈیا ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کریں دیا ہیں، گھر دے چکر لویں دیا ہیں، پہر چاہ ویں دیا ہیں، کیونکہ
من مکھڑا جو چہرہ ہے حضور علیہ السلام کا چہرہ من بھاونا ہے آتا من بھاونی ہن نبوت کی علامت ہن وچ محبت ہے مٹھاس ہے جڑے ان قبیلے کے کچھ لوگ قیدی تھی دے مسلمانوں کو آ گئے آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ انہاں کو قید کر دو جے قید کر دیتا گئے بی بی شیما کو پتہ لگے آپ متوسط گھرانے وچ ہن آپ کی شادی صحیح ہے کوئی امیر نہ ہن کوئی کبیر نہ ہن کوئی ذمہ دار نہ ہن صاحب جائیداد نہ ہن مختصر دیا معاملہ ہے جے پتہ لگا نا کہ ایک نما نبی ہے اعلان نبوت فرمائے اور انہوں نے سارے قبیلے دے لوگوں کو پکڑ کے قید کر کے دے پوچھے کون ہے آخر محمد بن عبداللہ ہے مکہ دی وادی وچ پیدا تھا مدینے وچ آ گئے انہیں سارا کم کیتے انہاں کہا اچھا محمد بن عبداللہ ہے تساں میرے کو گھن دلو نہ فدیے دیون دی لوڑ ہے نہ سامان دیون دی لوڑ ہے نہ معافی منگن دی لوڑ ہے فرمایا کہ میں کو نال گھن دلو میں جانا میرا بھرا جانے جے میرے سرداراں آکھا شیمت سے کو کون جانتا ہے وہ عرب دے سرداراں وچوں ہے اج نبوت کا تاج ان دے سر تے ہے بہت بڑی جماعت صحابہ دی ان دے نال ہے ان دے ارد گرد حصار ہے تو کیویں کرے تھے آپ نے فرمایا میں کھل کے دلو جڑے ویلے گھن رہا ہے صحابہ اکرام علی رضوان دے سامنے صحابہ نے فرمایا کہ اگا بی بی تے نہیں مننا اگا حضور علیہ السلام دا تے ملاقات نہیں کرنی تیری ملاقات نہیں تھی انہوں نے ایک جملہ آکھا وہ جملہ ایک ہے خلی سبیلی اختی نبیوں کا فرمایا کہ میرا رستہ چھوڑ دو میں تمہارے نبی کی سچی بہن اج بہنی دے مان کتھاں گئے اج بھراواں دی محبت کتھاں گئیاں اج بھرا بہنی کو لٹ تے کھاون واسطے تیار ہیں اج بھرا بہنی نال محبت نہیں کریں دے اج بھرا بہنی دی جائیداد نظر رکھے نے قربان ونجو سارے نبی نے سب کیا درس رضائی بہن ہے جب آپ نے السلام نے اپنے خیمے میں آواز سنی فرمایا ہی بھائی کو آمن دو جب بی بی شیما آ گئی نا آپ نے السلام نے حال احوال کیتا فرمایا تو کون ہے آخا میں شیما تاری رضائی بہن اللہ جڑے پستان تو تسا کھیر پیتا ہے اما حلیمہ دے اون پستان تو میں بھی کھیر پیتے کیا بات تسا نے میں بہن بھی رہا ہے آپ کھڑے تھی گئے استقبال فرمایا میری بہن شیما ہے اللہ کرے بہنی سلامت یہ بہنی دکھ منڈینی ہے جڑے ویلے اولاد بڈھے بابے کو گھروں کٹ دیندی ہے نا بہنی جیندی ہمیں دا گل لا گئی بھرا تیرے واسطے سارے دروازے کھلے پے بھرا اصل تیرے واسطے بیٹھے ہیں جڑے ویلے گل لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھی گئے استقبال فرمایا شیما دس کیویں آمد سی ہے آج میری چوکھٹ تے تو کیویں آئی ہے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم تسا میرے بھرا ہی نے میرے خاندان دے سردار والی جنگ دے قیدی بن کے آئے ہیں اگر شفقت فرماؤ انہاں کو چھوڑ دو میرے اوتے احسان نہ کرو آپ نے ہی نہ فرمایا شیما نہ چھڑے تھا ہی نہ فرمایا شیما میں صحابہ نال مشورہ کرے تھا ہی نہ فرمایا وہی نازل تھی بل چھڑے تھا فرمایا شیما جیدا جیدا نہ آدھی منجے ان کو چھڑے دے کیا بات آج دیکھو یتیم دے سر دے ہاتھ رکھا کلا بلا تکرمون الیتیم اج اگر یتیم دے سر دے این دے ماں میں ہاتھ رکھے سن تے بہن دے منہ کو رکھے سن اے ساری بہن دا پتر ہے اے سارا بھیجا ہے ساری بہن دی نشانی ہے اگر چاچے رکھے سن او سمجھ سن سارے بھرا دی نشانی ہے سارے بھرا دا پتر ہے اگر دادا سر دے ہاتھ رکھے سی او اے سمجھ سی اے میرا پوترا ہے میرا پوتر دی نشانی ہے لیکن پوتر دی نشانی چلی کتوں ہے پوتر دی نشانی ملی کتوں ہے او مئی صاحبہ جڑی اپنی جوانی ہنڈا گئی اپنی طاقت لے گئی اپنے سینے میں کھیر پلا گئی راتاں کو جاگ کے تاری نشانیاں پال گئی آج اودی قبر تے تو سمجھ کے دعا منگو اودی قبر ٹھنڈی تھی میرے بھائیو میرے دوستو عید آمن والی ہے دوسرا نہیں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ویلے مدینے شریف آئے نا عید دی نماز پڑھاون واسطے
اقبال ہے یتیم چھوٹا جی اج اساں رنگینی وچ آ گئے ہیں اج مصنوعی دعاواں منگتے ہیں مصنوعی عبادتاں کریندے ہیں مصنوعی سارے سلسلے کریندے ہیں اگر اللہ دی رضا والا سلسلہ ہوئے اللہ کو راضی کرنے والا ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ والا ہوئے بل میرے بھائیوں کہیں تو اپنے دکھ ہی یاد نہ رکھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اپنے کاشانہ مبارک حضرت امام حسن بھی نال ہیں امام حسین بھی نال ہیں آپ جڑے میرے عیدگاہ دی طرف آندے پے ڈٹھے نے ایک بال روندا کھڑے چھوٹا جیا بال ہے 6-7-8 سال عمر ہے روندا کھڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی مہربانی دیکھو آج دا ساتھ ہے نا کپڑے گل وچ یتیم کو گل لوں کپڑے ہی خراب ہیں سارے کپڑے خراب کرتے سی وہ میرے بھائیوں ایک کپڑے آمن منجن والی چیزاں ہیں کپڑے لہ منجنے لیکن نیکیاں رہ منجنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے بال کی طرف سینے نال لایا پوچھا بال تو روندا کیوں ہے آج عید کی تہوار ہے لوگ کپڑے نویں پہنے پہن عیدگاہ کی طرف آندے پہن خوشیاں مناندے پہن اج اللہ دے طرف انعامات نہیں ہے اج محبت والا نہیں ہے تو کیوں رونا کھڑے عرض کی یا رسول اللہ میں روواں نہ بھی کیا کر آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے عرض کی تھی حضور ابا فوت تھی گئے اما بڑی زیادہ شادی کر گئی ہے نہ کوئی بھرا ہے نہ کوئی بہن ہے نہ چاچا گھر بنن دے نہ ماما اپنے گھر بنن دے نہ کوئی خاندان دا بندہ محبت کرے دے یا رسول اللہ اج میری اما ہوئے ہا اج میرا ابا ہوئے ہا اج بہنی بھرا ہوئے رہا میں بھی گناہ دے نال بیٹھ دے عید مناواں اج میں بھی گناہ کو تلے مل کے مبارکہ دے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگل پکڑی عیدگاہ کی طرف نہ گئے پکڑ کے گھر گھنائے گھر جڑے میرے آ گئے عید کو دیر تھی لی ہے تھی ونے دل نال لایا بل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ تو زہرا بھی سامنے ہیں بی بی عائشہ بھی سامنے ہیں حسن و حسین بھی سامنے ہیں فرمایا اے بچے تو اے پسند نہ کرے گا کہ فاطمہ تیری بہن ہوئے حسن حسین تیرے بھرا ہوئے عائشہ تیری اماں ہوئے محمد عربی تیرا ابا ہوئے جے ویلے حضور صلی والسلام نے ایک کلمات مبارکہ آکھے ایک جملے ارشاد فرمائے یتیم دی یتیمی مک گئی یتیم نے آکھا یا رسول وسلم پہلے میں یتیم حامی ہن میں لاجواب ہیرا بن گیا ہن میں یتیم نہیں رہا ہن میں اللہ دے فضل و کرم نال ساری دنیا دو امیر بن گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کو اپنا بیٹا بنا دیے حسن حسین میرے بھرا بن گئے فاطمہ میری بہن بن گئی ہے عائشہ تو صدیقہ میری اماں بن گئی ہے کہ ساکو دا دین نے یہ درس دیتے ساکو دین نے یہ سبق عطا فرمائے کہ آج اساں یتیمہ کو چھوڑ دیندے ہیں اگر امیراں دے بال ہیں نیڑے لگتے ہیں وہ بھی ہی واسطے انہاں دی جائیداداں کھاسوں انہاں دے رقبے کھاسوں انہاں دی آمدنی کھاسوں اگر غریب دا بال یتیم تھی گئے چھوڑ دینے ہیں انہیں ای نہ ہوئے کہ کپڑے گھن کے دیونے پومن جتیاں گھن کے دیونیاں پومن انہاں دی ضروریات پوریاں کرنیاں پومن او میرے بھائیو 40-50 سال 60 سال دی زندگی ہے 70 سال دی زندگی ہے 20 سال نادانی وچ گزرے 10 سال جوانی وچ گزرے 30 سالوں بعد زندگی دی سوچاں بدلیاں بل کوئی پتہ نہیں کہ 20 سال زندگی ہے 10 سال زندگی ہے 30 سال زندگی ہے انہاں 30 سالوں دے واسطے اساں کتنا کچھ کریں دے کیا کچھ کریں دے ہیں لیکن جڑے ویلے منا مٹی دے تلے آوے سو قبر دے وچ آوے سو کہ سارے رشتے چھوڑ دے ساری رشتہ داریاں مک وے سن یار دوست چھوڑ وے سن مال متاع چھوڑ وے سی سب کچھ مک وے سی لیکن ایک رشتہ باقی رہ سی او کیڑا ہے حضور دی غلامی والا ہے حضور دی محبت والا ہے حضور دے عشق والا ہے صحابی رسول ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروے دے بڑے بڑے صحابہ دے کارنامے ہیں ایک دیوار دریائے رحمت جوش وچ آیا فرمایا سل یا ربیہ ربیہ مانگ اج کیا مانگ دے
ربیہ منگ اج کیا منگ دے تساں تے میں بھی اگر اج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ کو وسیلہ بنا دے اللہ کو جو کچھ منگو اللہ اپنے محبوب کے صدقے سب کو عطا فرمائے. حضرت ربیہ اکھیں چوں ہنجو رومن پے گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اتنا میں بڑا خوش نصیب ہاں تو کو تہجد دا وضو کروینا نمازاں دا وضو کروینا اون تو علاوہ بھی تواڈا استاوا چاہ دے تواڈے نال ٹردا جے میرے منہ جھاندی ہے دیدار دی بھوک لگدی ہے آپ دا مکھڑا تک دینا بھوک لے ویندی ہے غم ٹل ویندے دکھ مصیبت مک ویندی ہے یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے. آپ نے فرمایا منگ کیا منگ دے نہ فرمایا کہ دنیا دی کوئی شے منگن چاہے منگ دنیا دا کوئی مقام منگن چاہے منگ جائیداد منگن چاہے منگ کوئی رقبہ منگن چاہے منگ فرمایا دنیا بھی آخرت بھی جو کچھ منگ دے منگ اج تیرا نبی تے کو دیون واسطے تیار ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ اسالک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ ایک سوال ہے جی میں اتھا میں تاری نوکری کرے نا تارا استاوا چاہ دے اگو پچھو ہوتا تارا وضو کروینا تاری خدمت کرے نا تاری نوکری کرے نا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کل قیامت تو بعد جب میرے ونڈ تھی ون تو بعد جنت وچ میں پہنچ ونا جنت وچ بھی میں تارا ہی میں خادم راواں جی میں اتنا خادم. کیا بات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ربیہ بھی کچھ منگن چاہے بن سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت تیری تھی گئی ہے. کہ میرے بھائیوں اچھا اخلاق اچھی محبت اچھی سوچ اچھی تربیت ایک صدقہ جاریہ ہے. آج ایسا اگر اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے کے ویندے ہیں رزق کے حلال کھوا کے اچھی تعلیم و تربیت کر کے حضور اسرات و اسلام دی پہچان سے محبت لے کے ویندے ہیں بارے سمجھ گنو کہ ساری دنیا بھی بہتر ہے ساری آخرت بھی بہتر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ دی بخشش اور مغفرت فرماوے. اللہ تبارک و تعالی مرحومہ دے درجات کو بلند فرماوے. 9:15 تھی گئی ہے قاری صاحب فرماتے ہیں 9:30 بجے ذکر کرنے کہ بولو سادہ ترکو ہے کیونکہ بل اینا کہا کہ مولوی صاحب جان نہیں چھوڑے گا کہ یہ بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے. اللہ معاف کرے لیکن گال کرے نا ناراض نہ تھی وائے یہ من جملہ گال ہے. ان قریب ماضی قریب دے وچ ورلڈ کپ میچ تھی ہے انٹرنیشنل ٹیماں ہن ساریاں ٹیماں ہن ٹاس آدھا گھنٹہ پہلے تھیندا ہے سارے مسلمان بھرا 2 گھنٹے پہلے ٹی وی دے باندھے سن اور المیہ ہے. سوچ دیکھو کہ دیکھ سوں پیچ دے اتے گفتگو کیا تھیندی ہے ٹاس کون جیتیں دے سکہ کہندے ہاتھے چاندے کمنٹری والا کیا آدھے اور ٹیم دے وچ کیڑا کھلاڑی ہے کیڑا کھلاڑی کوئی نہیں. لیکن میرے بھائیوں میں کو ایک گال دسو کہتے ہیں میچ تک کوئی فائدہ پہنچے مالی ایمانی جسمانی کئی حوالے نال کہتے کوئی فائدہ پہنچا ہوئے ایویں ہی سارے ملک دے وچ آج کل دینی محافل ختم ہیں مجرے دی محفلیں لگتی ہیں اور سارے دوست پہلیاں کرسیاں دے وائن دے باہنن اور ہی واسطے کہ وائن دے دیکھ سوں ڈانسر کیا آدھے پیسے پھٹے سوں. میرے بھائیوں یہ تربیت کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والی دیوار کچھ اکھی او حسن جنہ دے وچ سیسا پگھلا کے او سلائیاں اکھیاں چماریاں دے سن. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ رسول اللہ کو کون لوگ حسن انہاں دا مسئلہ کیا ہو سی وجہ کیا ہو سی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو بد نگاہی کریں دے حسن بے حجاب عورتوں کو بد نگاہ نظر نہ دے دے حسن. آج تساں دے ایسا بیٹھے ہیں آج اساں اپنی زندگی کو دیکھوں کہ ساری زندگی گزرتی کتنا پئی ہے کیویں گزرتی پئی ہے. ان کو کافی نہ سمجھائے کہ جنازے کے بعد دعا مانگ دیتی گئی ہے
ساری بخشش دی گئی ہے، 40 دیگاں پک گئی ہیں، ساری بخشش دی گئی ہے، کلا نہ سمجھائے بلکہ اپنی زندگی آپ سنوار دے بنجائے، یہ تو فضل ربی ہے۔ اگر اللہ دعا قبول کر گئے ان کی مہربانی ہے، نہ کرے انہیں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، انہیں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ الہ العالمین، اے میری امت ہے، میرے بندے ہیں، میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے میں تیرے کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ موسیٰ کلیم کی دعا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ ایک رات ساری گزر گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے، سردیاں دی رات ہے، اما عائشہ فرمانے میرے کمرے میں قیام ہے، آپ رات کو کھڑے تھی گئے، ساری رات اے آیات پڑھتے رہے، ایک اے آیات پڑھتے رہے، کئی ایک آیات پڑھتے رہے، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ الہ العالمین، ساری رات گزر گئی اور میں نے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا رسول اللہ ساری رات گزر گئی ہے، یہ آیات قیام دے وچ پڑھتے رہے، پیر تمہارے سوج گئے، پیر مبارک سے ورم آ گئی ہے، ساری رات انہاں کلمات کا ذکر کرے دے رہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ میری امت گناہگار ہے، میری امت نے بڑیاں اللہ دی نافرمانیاں کرنی ہیں، اللہ دی نافرمانیاں کرے تھی، میں ہنا واسطے انہاں دی موت تو پہلے مغفرت کی دعا منگدا پیا۔ میرے بھائیو یہ دعاواں دا صدقہ ہے، یہ حضور صلوات والسلام دے سجدے دا صدقہ ہے، ایک قیام دا صدقہ ہے، یہ تسبیحات دا صدقہ ہے کہ جڑے اج مرن ذکر بھی اللہ سارے چہرے نہیں بگڑے گا۔ جی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجے، میں امت محمدیہ بھی ایویں ہے، لیکن بنی اسرائیل دی ہر قوم وچ کوئی نہ کوئی ایک خطا ہے، سارے وچ ساری خطاواں ہیں۔ کوئی جھوٹ بولے دے، اچھا جھوٹ کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پہ اللہ دی لعنت ہے۔ ایک بے مقام دے فرمائے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتوں دی بھی لعنت ہے، رسولوں دی بھی لعنت ہے، اور مومنین دی بھی لعنت ہے۔ میرے بھائیو یہ مجمع دا مقصد ہے کہ اساں جڑے ویلے تو اٹھوں اپنے ایمان کو دیکھوں، اپنے حلاوت کو دیکھوں، اپنی مٹھاس کو دیکھوں۔ حضرت قاضی فضیل بن عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ چوراں دے ڈاکو دے سردار ہیں، آپ بڑے چور ہیں، چوری کریندے ہیں، لوگوں دی پشت پناہی کریندے ہیں، جی میں اج کل دنیا دار ایویں کریندے ہیں، چوراں دی پشت پناہی کریندے ہیں۔ ہن ویلے جے ویلے پشت پناہی کریندے ہیں، ایک بندہ آئے چھوٹا جی بال ہے، نوجوان ہے، قرآن دی ایک آیات پڑھی تھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جب یہ آیات پڑھی تھی وہ بندے تو کو کیا ٹھیک ہے، تمہارے دل ہن کیوں نہیں روندے، تمہارے دل وچ خوف خدا کیوں نہیں آندا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کیوں نہیں آندی، توبہ کیوں نہیں وے کریندے، اللہ دی بارگاہ جھکنے کیوں نہیں وے۔ آپ نے جڑے ویلے جملے سنے، قرآن دی آیات بینات سنی، آپ کا دل پھٹ گیا، اکھی جو ہنجو بہ پیاں، اے معاملہ کیا تھی گئے۔ آپ نے ہوں دی توبہ جو کی تھی، بل اے عالم کیا کہ آپ نے حضور صلی والسلام دی سیرت تے اوتے ایک کتاب لکھ دی تھی۔ کیا بات، قاضی عیاض مالکی نے الشفاء شریف لکھی ہے، جڑے حضور صلی والسلام دے جمن تو پہلے دے اور وہاں دے وقت تک جتنے معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو صادر تھے، آپ نے ان کتاب دے وچ لکھ دیتے۔ تے میرے بھائیو توبہ دا کوئی وقت مقرر نہیں، معین نہیں، جوانی میں توبہ کرے سو اللہ دی بارگاہ وچ قبول کی تھی، بڑھاپے وچ کرے سو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا کہ ترائے بندے جڑے ہیں ترائے بندے انہاں نال میں کو بڑا پیار ہے۔ ایک وہ ہے جڑا عابد زاہد ہے، دوسرا وہ ہے جڑا گھر والے دے حق ادا کریں دے، ماں باپ دی خدمت کریں دے، تیجا او بوڑھا بزرگ ہے
جن سر دے وچ چٹے وال آ گئے ہون اور وہ آدھے میرے در دے جھک بنے اور توبہ کرے تھا میں رب انہی توبہ قبول فرما دوں گا. میرے بھائیوں توبہ کرنی چاہیے ہے. ایویں ہی ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے نیک ولی ہیں آپ بادشاہن بلخ دے بادشاہن لیکن ایک رات ستے پے ہن کوئی اللہ والے آئے چھت تے چڑھے جڑے ویلے پوچھا کون آکر سے سارا جانور گم تھی گئے اٹھ گم تھی گئے اچھا لب دے ودے ہیں. ابراہیم بن ادم نے آکھا وہ کملے لوگو عقل کرو کہ چھتاں دے بڑا اٹھ چڑھ دیں. انہوں نے آکھا ول ابراہیم بن ادم رب بھی نرم بسترے دے بڑا لب دے رب بھی دنیا دی عیش و عشرت وچ لب دے رب بھی دنیاوی مال و زر وچ لب دے خدام وچ لب دے نوکری چاکری وچ لب دے اور رب کو لبڑے جنگلاں وچ ونجنا پوسی رب کو لبڑے سب کچھ چھوڑنا پوسی دنیا چھوڑ کے آخرت کی طرف آمنا پوسی اللہ کو راضی کرنا پوسی. جڑے میرے اے سنی ابراہیم بن ادم نے رات سے کچھ حصے کھڑے ہن آپ نے ہر کی لباس چھوڑ دیتا خلافت والا لباس لہا دیتا آپ نے بادشاہت والا ملوکیت والا لباس لہا دیتا درویشی والا لباس پا کے جنگلاں میں نکل گئے. اللہ تو راضی تھی. آج فکر انہوں دا نام زندہ و جاوید ہے. آج بھی او لوگ آج بھی او بزرگان دین لوگوں دی رہنمائی بھی کریں دے ہیں لوگوں دی اصلاح بھی کریں دے جڑے انہوں دی مزارات تے حاضریاں دے ہیں اللہ والے انہوں کو فیض بھی عطا فرمائے دے. اشرف علی تھانوی بندیاں دا عالم ہے بہت بڑا انہیں کتاب لکھی ہے النشر الطیب وچ لکھے کہ آدھے اللہ والے دنیا دے راندے ہوئے 1% فیض دینے لوگاں دے اوتے نظر کریں دے ہیں لوگاں دی دنیا پلٹ دے ہیں 1% انہاں دے نال او محبت و مربت والا کام رکھے نے ہی واسطے کہ انہاں دی اللہ نال لو لگی ہوندی ہے جے او تہ زمین چلن میں دے صاحب مزار پڑھ میں قبر دے وچ چلن میں دے بل انہاں دا عالم اے ہوندے وہ 100% اپنے آمن والے لوگوں کو موت تک کی دین کو فیض عطا فرمائے دے. میرے بھائیوں اللہ والے نال جڑے رشتہ جوڑو منجے اللہ والے نال جڑے محبت تھی منجے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی مولوی ہن اور شاہ شمس تبریز اللہ دے نیک ولی ہن بزرگ ہن درویش ہن. شاہ شمس تبریز جڑے آئے آپ خود نال بیٹھے ہن کتاباں پڑھے دے بیٹھے ہن علم پڑھے دے بیٹھے ہن علم کلام بھی ہے علم فلسفہ بھی ہے علم منطق بھی ہے تفسیر حدیث بھی ہے سب کچھ پڑھے دے بیٹھے ہن. لیکن مولانا روم کو جڑے شاہ شمس تبریز نے دکھا یہ مولوی اندرو خوش کے تھے اندرو وہ گال نہیں نکلتی پئی جڑی نکلنی چاہیے ہے جڑا فیض ملنا چاہیے ہے. آپ نے پوچھا کیا جڑے آپ نے فقیری لباس ہن مولانا روم نے آکھا تو نہ جان دے یہ کیا شاید ہے یہ میرا علم ہے. جب آپ نے انہیں فرمایا مولانا روم نے شاہ شمس تبریز نے کتاباں چاہتی خوب چھڑ دی انہیں آکھا اللہ دے بندے کیا کر چھوڑے. آپ نے فرمایا تو نہیں جانتا جڑا علم میرے کو ہے. انہیں آکھا یہ کیا معاملہ ہے. آپ نے فرمایا دیکھ تو پڑھے نہ بیٹا میں کاغذہ کو تیرا علم ہے کاغذہ میں تیرا علم ہے تحریر میرا علم ہے تقدیر. تو تحریر کو لے دے میں تقدیر کو لے دا آ میں تے کو انجام دکھاواں. آپ نے خوے جڑے بڑھ کے کتاباں چاہتیاں چھنڈکیاں وچوں ریت تے ذرات نکلے یہی نہ مٹی. فرمایا دیکھ تیرے ہاتھ تے لکھی ہویاں میرے ہاتھ تے چھتی ہویاں میں تے مٹی لکھی ہویاں کو مٹا بھی سکدا واپس انہیں کڈ بھی سکدا. کیا بات ہے. شاہ شمس تبریز کو جڑے مولانا روم نے دکھا نا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ساری کتاباں سب کچھ یہ دفتر پچھڑ سٹے نا حضور میں کو اپنی غلامی دے دو میں کو اپنی نوکری دے دو میں کو اپنی صحبت دے دو میں تو نوکر بننا چاہنا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جڑے ویلے آپ سے نال ہے نا بل اون تو بعد مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے جڑی عزت عطا فرمایا جو مقام اور شہرت عطا فرمائی انہوں نے اگو کیا آکھا آپ روئے ماں جناب مصطفیٰ آکھا جتنی بھی اللہ نے میرے کو عزت عطا فرمائی نا یہ سارے حضور اسلام دے نہ دے صدقے ہیں.
کو بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، اخروی زندگی عطا فرمائی ہے۔ جتنے اللہ دے ولی ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے سلف و صالحین ہیں، صحابہ کی جماعت کو دیکھو، صحابہ کو اگر عزت ملی ہے وہ بھی حضور کے نام دے صدقے جو ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرماوے، اللہ تبارک و تعالی لواحقین کو صبر عطا فرماوے، اللہ تبارک و تعالی سارا خاتمہ بالخیر فرماوے۔ بھائی نوجوان ہے انہیں واسطے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی انہیں دی اولاد دی بھی حفاظت فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی ان صدمے ہوتے انہاں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ جوڑیاں سلامت رکھے، اللہ تا حیات کیے نے دکھ پہ گناہ دکھاوے کہ جنہاں دے ہستے وستے گھر اچانک میں اجڑ بنے، اللہ تبارک و تعالی سارے نے گھر آباد و شاد فرماوے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔